ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اسلام کے مزاج کے متعلق ہے۔ دین اسلام کا مزاج آسانی، سہولت اور نرمی ہے۔ سختی، تنگی اور تلخی اسلام کا مزاج نہیں۔ دین اسلام مشکلیں اور صعوبتیں پسند نہیں کرتا۔ یہ آسان مذہب ہے اور اس کی تمام تر تعلیمات عدل و انصاف اور میانہ روی پر مبنی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے انسانوں کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے احکام دیے تاکہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی سے ان پر عمل کر سکے۔ یہ دین کسی بھی انسان کے لیے ایسی پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ عزیزان من، اسلام میں عبادت اور حقوق کے تمام اصولوں کا مقصد فقط انسان کی فلاح ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دین کو بوجھ نہیں بنانا، بلکہ اس کو انسان کی روحانی، جسمانی اور ذہنی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں فرض عبادات کا متوازن نظام انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں آسانیوں کو ترجیح دی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسانوں کے لیے راہ عمل آسان کی جائے۔ اسلام میں تنگی اور سختی بالکل بھی نہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے باب نمبر 29 الدین یسر باب کا نام ہے، اس باب کے شروع میں حدیث مبارکہ درج فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، تمام دینوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند دین حنیف ہے جو سادہ اور آسان ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ نمبر 39 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد ھذا الدین احد الا غلبہ، بے شک دین آسان ہے، جو شخص بھی دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس پر دین غالب آ جائے گا۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، حضور نے فرمایا پس تم درست کام کرو اور درستی کے قریب کام کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الْدَلْجَةِ، صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے کچھ اندھیرے میں عبادت کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ میرے عزیزو، یہ حدیث مبارکہ ہمیں سہولت اور آسانی کے ساتھ اعمال بجا لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 6465 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، حضور ہمیں بتائیں کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، ارشاد فرمایا ادومھا وان قل، جن میں زیادہ دوام ہو اور خواہ وہ تھوڑے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اکلف من الاعمال ما تطیقون، اتنے اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے۔ دین ہمیں کہتا ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اعمال بھی نہ کرو۔ نعمت الباری بخاری شریف کی ایک شرح کی کتاب ہے، علامہ غلام مسعود سعیدی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اس میں اسی حدیث مبارکہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی 39 نمبر بخاری شریف کی حدیث جو ہے، اس کی شرح میں آپ نے مسلم شریف اور مسند احمد کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ درج فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعْمَلُوا مَا تُطِيقُونَ، تم وہ اعمال کرو جو تمہاری استطاعت میں ہو۔ حضور فرما رہے ہیں اعمال وہ کرنے ہیں جو تمہاری استطاعت میں ہو۔ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَأْثِرُ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا سَعِيتُمْ فِيهِ، بے شک اللہ تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جسے تم اٹھا نہیں سکتے۔ برادران اسلام، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا اور اپنے نفس کو زیادہ مشقت میں ڈالنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ مسلسل اور لگاتار نہیں فرض کی۔ مثلا وقفے وقفے سے دن کے مختلف اوقات میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ بندوں پر اس کی رحمت اور آسانی ہے۔ اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ کوئی شخص زیادہ گہرائی میں نہ جائے اور آسان عبادت کو چھوڑ کر مشکل عبادت کو نہ اختیار کرے، ورنہ وہ تھک جائے گا، اکتا جائے گا یا پھر عاجز آ جائے گا۔ جب ایسی طبیعت ہو جائے تو پھر عمل کرنے کو بعد میں جی بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا، آسان عبادت کو چھوڑ کے مشکل عبادت کی طرف نہیں جانا۔ اس بات کی بہترین مثال مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 2467 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخر میں صوم وصال رکھے۔ صوم وصال، وصال کا روزہ، ایسے روزے جن میں نہ سحری کی جائے اور نہ افطاری کی جائے، مسلسل روزے رکھے جائیں، اسے صوم وصال کہا جاتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخر میں صوم وصال رکھے۔ اب بعض صحابہ کو پتا چلا تو بعض صحابہ نے بھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو مد لنا الشہر لواصلنا وصالا یدع المتعمقون تعمقہم، حضور نے فرمایا اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر وصلی روزے رکھتا کہ ضد کرنے والے اپنی ضد چھوڑ دیتے. انکم لستم مثلی او قال انی لست مثلکم، بے شک تم میری مثل نہیں ہو، یا یہ فرمایا بے شک میں تمہاری مثل نہیں ہوں. انی اظل یطعمنی ربی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. انسان کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے. اللہ آسانیاں چاہتا ہے اس لیے کہ آدمی کمزور ہے. جو اس کے باوجود بھی آسانی کو چھوڑ کے مشقت کی طرف جائے تو وہ اسلام کا مزاج نہیں اپنا رہا، اسلام کے مزاج سے ہٹ رہا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آسانی کو اختیار کرو. اگر دو عبادات ہیں تو دونوں میں جو آسان ہے اسے اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اسی لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصتیں بھی عطا فرماتا ہے. لوگوں کی طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے اور ان کے فطری تقاضوں کی اللہ تعالیٰ رعایت فرماتا ہے. دین اسلام انسان کو یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ جب انہیں دو چیزوں میں اختیار دیا جائے تو وہ آسان کو اختیار کرے. آسانی کو پسند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما. آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان کو پسند فرمایا. ما لم یکن اسما فان کان اسما فان کان اسما کان ابعد الناس منه، جبکہ وہ گناہ نہ ہو. دو کام اگر حضور کو دو کاموں کا اختیار دیا گیا کہ کسی ایک کو اختیار کریں، آپ فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو اختیار فرماتے. ما لم یکن اسما، جبکہ وہ گناہ نہ ہو. فان کان اسما کان ابعد الناس منه، اگر وہ چیز گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والے تھے. بخاری شریف 6126. اسی طرح یہ حدیث مبارکہ مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے، 4382 نمبر حدیث ہے. اس طرح آپ سمجھیں شدید سردی پڑ رہی ہے، آپ نے وضو کرنا ہے اور دو قسم کا پانی موجود ہے. ایک پانی بہت ٹھنڈا ہے جبکہ دوسرا نیم گرم ہے. اسلام پسند کرے گا کہ آپ نیم گرم پانی سے وضو کریں. یا ایسے سمجھے آپ نے مسجد میں جانا ہے، مسجد کو جانے والے دو راستے ہیں. ایک راستہ ذرا مشکل ہے، اس میں پتھر ہیں، کانٹے ہیں، راستہ بھی اکھڑا ہوا ہے اور روشنی کا انتظام بھی نہیں. جبکہ دوسرا راستہ صاف ستھرا ہے، آسان ہے اور اس میں روشنی کا بھی انتظام ہے. میرے عزیزو، اسلام پسند کرے گا کہ آپ دوسرا راستہ اختیار کریں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام یقیناً ایک آسان دین ہے. انسان کو اسلام مشکل میں نہیں ڈالتا بلکہ آسانیاں فراہم کرتا ہے. ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ 2136 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دھوپ میں کھڑا تھا. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا. تو لوگوں نے بتایا ناظر ان یصوم ولا یستدل الی اللیل ولا یتکلم ولا یزال قائما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا، لوگوں نے کہا کہ حضور اس نے یہ منت مانی ہے کہ یہ روزہ رکھے گا، رات تک سائے میں نہیں جائے گا، کسی سے کوئی کلام نہیں کرے گا اور سارا دن کھڑا رہے گا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ اس نے کیسی منت مان لی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتکلم ولیستدل ولیجلس ولیتم صومہ. حضور نے فرمایا اس سے کہو کہ گفتگو بھی کرے اور سائے میں بھی آ جائے اور بیٹھ بھی جائے، البتہ اپنا روزہ پورا کر لے. یہ دیکھیں حضور نے جب دیکھا کہ اس نے ایسی منت مانی ہے کہ جو کہ جائز ہی نہیں اس طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، تو میرے حضور نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ سائے میں بھی آ جائے، بیٹھ بھی جائے، لوگوں سے گفتگو بھی کرے، ہاں اپنا روزہ مکمل کر لے. اسلام کا مزاج یہ ہے. پھر عزیزان من،
اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل راستے بھی عطا کر دی۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ اسلام آسان دین ہے، اسلام یقیناً آسان دین ہے۔ جیسے بیمار اور مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے کی رخصت عطا کر دی، بوڑھے اور جو دائمی مریض ہیں ان کے لیے روزے کے لیے فدیہ کی اجازت دے دی، نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے۔ اسلام ہے، آسان دین ہے۔ پھر قتل ہو جائے تو اس صورت میں قصاص کے ساتھ قتل کا بدلہ قتل، لیکن اس کے ساتھ قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش رکھتی۔ اسلام ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کی سہولت اسلام دیتا ہے۔ جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، اسلام کہتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے۔ اسلام ہے، آسان دین ہے، آسان عبادتیں دیتا ہے، آپ کو سہولتیں دیتا ہے، آپ کو مشکلات میں نہیں کھڑا کرتا۔ اسلام ہمیشہ آسانی فراہم کرتا ہے۔ جو شخص خود حج پہ نہ جا سکے اس کے لیے حج بدل کی وسعت اسلام نے دی ہے۔ سفر میں نماز کو قصر کرنا، اسلام یہ سہولت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعہ میں مشقت کی صورت میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے وصال کے روزوں، صیام دہر، صیام دہر کہتے ہیں پورا سال روزے رکھنا بغیر کسی وقفے کے۔ صیام دہر وصلی روزوں، عمر بھر شادی نہ کرنے اور ساری رات قیام کرنے سے منع فرمایا اسلام نے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے وہ حق بھی ادا کرو۔ ساری رات قیام سے اسلام منع فرماتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ پورا سال روزے رکھو۔ 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزے، وہ بھی دن کے وقت۔ اسلام ہے، آسان دین۔ پھر مشکل عبادات کی نظر ماننے سے، نظر ایسی مان لینی جو بڑی مشکل ہے، ابھی میں نے آپ کو مثال دی، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں ایسی منتوں سے۔ پھر اپنے سارے مال کو صدقہ کر دینا، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ رکھنا، ہر چیز دے دینا، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ پھر میرے صاحبو، اسلام بڑی سختی سے حرام سے منع کرتا ہے، حرام سے منع کرتا ہے اسلام، لیکن اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو مر رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں حرام کے علاوہ، اسلام کہتا ہے حرام کھا لے اگر تیری زندگی بچ سکتی ہے۔ یہ اسلام ہے، آسان دین ہے۔ پھر اسلامی فقہی اصول و قواعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ یہ اسلامی فقہی اصول و قواعد میں یہ قاعدہ لکھا ہے، یہ اصول لکھا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے اذا ضاق الامر اتسع، جب معاملہ تنگ ہو جائے تو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہ فقہی اصول ہے۔ پھر یہ بھی ہے المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی کو لازم کرتی ہے۔ اسلام تجھے مشکل میں نہیں ڈالتا، اسلام تجھے ہمیشہ آسانی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، میرے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تخفیف کے ساتھ پڑھائے، زیادہ لمبی نہ پڑھائے، انہیں آسانی فراہم کرے۔ ایون کہ نماز میں بھی یہ حکم ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے یعنی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے، لیکن جب کسی کو جماعت کروانی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں ان کی سہولت کو مد نظر رکھنا ہے، پیچھے بیمار، کمزور اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ بخاری شریف میں 703 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند احمد 5866 میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے کہ اس کے عزائم پر عمل کیا جائے۔ پھر یہ اسلام نے رخصت اور عزیمت کا کنسپٹ دیا ہے۔ دین اسلام یقیناً آسان دین ہے،
لیکن اس دور میں بھی بعض مفتیان اکرام فتویٰ دیتے وقت ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو مشکل اور ناقابل عمل احکام بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی عورت کا خامند گم ہو جائے، اس کے شوہر کا پتہ نہیں چل رہا، تو بعض ایسے مفتیاں وہ کہتے ہیں کہ وہ 90 سال تک انتظار کرے پھر دوسرا نکاح کرے، حالانکہ اسلام کا مزاج آسانی فراہم کرنا ہے۔ پھر جس عورت کو اس کا خامند خرچہ نہ دے، نہ اسے آباد کرے، نہ اسے طلاق دے، تو کہتے ہیں خامند کی طلاق کے بغیر اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کو اب بھی ایسے مفتیان اکرام ملیں گے۔ عدالت نے جس کا نکاح فسخ کر دیا، اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے بعض مفتیان اکرام۔ پھر انگریزی دواؤں اور انتقال خون کو حرام کہتے ہیں کہ تم کسی کو خون نہیں دے سکتے، یہ حرام کام ہے۔ اب بھی آپ کو ایسے مفتی ملیں گے۔ اللہ اکبر، ریڈیو اور ٹی وی پر چاند کے اعلان کو حرام سمجھتے ہیں اس دور میں بھی۔ پھر پرفیوم کو آج بھی کچھ مفتیان اکرام حرام سمجھتے ہیں۔ آپ چلتی ٹرین میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، کہتے ہیں نماز کو اگر ہوائی جہاز میں چلتی ٹرین میں نماز پڑھے گا تو نماز ناجائز ہے۔ نماز میں سجدے کے دوران پیروں کی 3 انگلیاں اٹھ جائیں تو کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو گئی۔ آج بھی آپ کو ایسے فتوے ملیں گے۔ پھر بعض علماء سجدے میں انگلیوں کے پیٹ لگانے کو فرض کہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس مسئلے میں فقہاء کے متعدد اقوال ہوں تو اس قول پر فتویٰ دیتے ہیں جس پر عمل کرنا سب سے مشکل اور سخت ہو۔ آج بھی ایسے مفتی آپ کو ملیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور سہل احکام بیان کرنے کا حکم دیا، لیکن کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ سنیے بخاری شریف حدیث نمبر 69 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ میرے حضور نے فرمایا آسان احکام بیان کرو اور مشکل احکام بیان نہ کرو، اور بشارت دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، چونکہ اسلام ایک آسان دین ہے۔ ابن ماجہ شریف میں 984 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اتاخر فی صلاۃ الغداۃ من اجل فلان لما یطیل بنا فیہا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں فجر کی نماز میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کیونکہ فلاں صاحب ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کہتے ہیں میں فجر کی نماز میں اس لیے نہیں آتا کہ فلاں صاحب نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے واعظ و نصیحت کے معاملے میں اس سے زیادہ کسی بھی موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیحوذ فان فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجۃ۔ حضور نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ دوسروں کو متنفر کرتے ہیں۔ جس نے لوگوں کو نماز پڑھانی ہو وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بڑی عمر کے اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضور کتنی آسانی عنایت کرتے ہیں۔ حضور کو پتا ہے کہ لوگوں نے مزدوری کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں کس کس کی کون سی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، اتنی دیر قیام نہیں کر سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو متنفر نہیں کرنا۔ اسلام ایک آسان دین ہے، جس نے بھی نماز پڑھانی ہو وہ مختصر نماز پڑھا۔ پھر ابن ماجہ شریف میں ہی حدیث مبارکہ 616 حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم الغائط واقیمت الصلاۃ فلیبدأ بہ، کہ جب کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہو اور اس وقت نماز بھی کھڑی ہو۔ ذرا سمجھیے اسلام کا مزاج۔ نماز فرض ہے، فرضوں میں بہت اعلیٰ فرض ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہو، یعنی اسے قضائے حاجت، اس کی حاجت ہے اس وقت،
لیکن اس وقت نماز بھی کھڑی ہو چکی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اسے پہلے قضاء حاجت کر لینی چاہیے۔ اسلام آسان دین ہے، اسلام آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ مسند احمد میں 24,056 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ترک کر دیتے تھے، کچھ ایسے عمل ہوتے جنہیں حضور چھوڑ دیتے، حالانکہ وہ عمل آپ کو محبوب ہوتے، عمل پسند ہے، لیکن حضور انہیں چھوڑ دیتے۔ چھوڑتے کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو یہ ناپسند ہوتا تھا کہ لوگ اس عمل میں آپ کی اقتدا کریں گے، پھر ان پر وہ عمل فرض ہو جائے گا۔ میرے حضور چھوڑ دیتے کیونکہ حضور کو یہ پسند تھا کہ مسلمانوں پر فرائض میں تخفیف کر دی جائے۔ عمل پسند تھا اللہ کی عبادت کا، لیکن اس وجہ سے کہ میں کروں گا میرے غلام میری اقتدا کریں گے، اللہ فرض کر دے گا، اس لیے حضور ترک کر دیتے۔ دیکھیں، اسلام صرف عبادات ہی نہیں بلکہ دین اسلام ہمیں ہماری معاشرتی زندگی میں قدم بہ قدم دوسروں کے لیے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرنے کی تلقین دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عبادات میں ہمیں آسانیوں کا حکم ہے، دین آسان ہے، وہی دین ہمیں کہتا ہے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی، کسی کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنی۔ میرے حضور نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتدى، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو خریدتے وقت، بیچتے وقت اور قرض وصول کرتے وقت نرمی کرے، آسانی پیدا کرے کسی کے لیے۔ پھر بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے 2078، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان تاجر یدائن الناس فاذا راى مؤسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه اللہ ان يتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنه۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، بس جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہتا اس سے درگزر کرو۔ اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ تنگ دست ہے، برے حالات میں واپس نہیں کر سکتا، اپنے ملازموں سے کہتا کہ اس سے درگزر کرو، شاید اللہ ہم سے درگزر کرے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ ملازموں سے کہتا ہے اس سے درگزر کرو، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے درگزر کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتجاوز اللہ عنہ، کہ اللہ نے اس سے درگزر کیا۔ دیکھیں، اسلام بالکل آسان دین ہے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن اسلام کو مشکل ہم نے خود کیا ہے۔ میں نے کتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کم و بیش 15 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، کئی قرآن مجید کی آیات بھی سنائی۔ کس موضوع پہ؟ کہ اسلام ایک آسان دین ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں کھڑی کرتا، کوئی پیچیدہ عبادت نہیں اسلام دیتا، آسانیاں دیتا ہے یہ دین۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے لیے نیک کاموں کو مشکل کر لیا ہے، اچھے کاموں کو مشکل بنا لیا ہے۔ مثلا نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، نکاح کو مشکل کیا دین نے بنایا ہے؟ شادی کو مشکل دین نے کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کیا ہے۔ آج کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو صرف اور صرف تمہارے زمانے کے معیار پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے اپنے گھروں میں اپنے بالوں میں سفیدی لے کے بیٹھی ہے۔ اسلام نے اسے مشکل نہیں کیا، اسے ہم نے مشکل کیا ہے۔ پھر یہ کتنا اچھا عمل ہے اپنے فوت شدہ کو اصال کرنا، ثواب اسے پہنچانا، قرآن پڑھ کے، اچھے اعمال کر کے، درود شریف پڑھ کے اصال ثواب کرنا۔ ہمارے مسلک میں یہ کل شریف کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا، یہ اصال ثواب ہیں، جائز ہیں، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر صرف اسی حد تک ہوتا کہ ہم پڑھتے اصال کرتے، اچھے اعمال کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مالک اس کا اجر میرے فلاں فوت شدہ کو دے دے، میرے والدین کو دے دے، تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن آج 10ویں کے نام پہ، کل کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ یہ جو ہم دعوتیں کرتے ہیں، یہ اسلام کو کس نے مشکل کیا؟ یہ اچھا عمل ہے دین کے اندر، لیکن دین کے اس عمل کو مشکل ہم نے خود کر دیا ہے۔ آج 40 دے کے بتا کے آپ ختم دلاتے ہیں، کتنی بڑی لمبی دعوتیں کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوست احباب کو اکٹھا کرتے ہیں، میرے والد کا ختم ہے، آؤ ختم پہ باقاعدہ اعلان کروائے جاتے ہیں۔ اب میرج ہالز میں لوگ ایسے ایونٹس کر رہے ہیں، کل کے 10ویں کے 40ویں کے۔ مجھے بتائیے یہ دین کس نے مشکل کیا؟ یہ دینی عمل ہے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، کرو گے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ لیکن اس دین کے عمل کو مشکل ہم نے کیا ہے، دل کو جلا کے ہم نے سر راہ رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، میرا کام تھا اپنا حق ادا کرنا، میں نے ہر لحاظ سے اس معاملے میں اپنا حق ادا کیا ہوا ہے۔ سارے احباب کوشش کیجیے
کوئی آپ کو نہ برادری سے نکالے گا، نہ آپ کو محلے سے نکالے گا۔ ایصال ثواب کریں، پورا سال روزانہ ختم دلائیں، کوئی ممانت نہیں، 10ویں 40ویں جتنا آپ کا جی چاہتا ہے ختم دلائیں، لیکن ختم پہ دعوت نہ کریں۔ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ اسلام کو ہم نے خود مشکل کیا۔ اس سے پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، آج انشاءاللہ ابھی میرے چاچا جی، میرے والد صاحب کے دوست تھے چاچا جی محمد شریف صاحب، ان کا ختم ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم فرض نماز کے بعد اسی طرح جس طرح میں نے اپنی والدہ کا ختم دلایا تھا، فرض نماز کے بعد ہم ختم پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے ختم ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ختم میں پھل فروٹ ہو، ختم میں دیگیں پکیں، دیگوں کا نام ختم تو نہیں۔ یہ آپ کے سامنے طریقہ آ گیا ہے۔ جب بھی فوتگی ہو جنازے میں کبھی بھی ختم کا اعلان نہ کرائیں، اپنے گھر میں خود ختم پڑھ لیں، قاضی صاحب کو بلا لیں، لیکن رشتہ داروں کو اکٹھا نہ کریں۔ اور 10ویں کا کل کا مسجد میں جب بھی فرض نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو، فرض نماز کے بعد قاضی صاحب سے کہیں قاضی صاحب ختم پڑھے میرے والد کا، اس طرح ختم پڑھ لیں۔ میرے دوستو عزیزو، اسلام ایک آسان دین ہے، لیکن اسے مشکل ہم نے کیا ہے۔ ہم اسے بدل سکتے ہیں، اپنے رویوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن کوشش ہر بندے کو انفرادی طور پہ کرنی ہوگی۔ ہر بندہ اپنے حصے کا دیا جلائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس بے راہ روی کی ظلمت میں روشنی کا مینار نظر آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔